اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم هو الحی القیوم، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ چونکہ آیت طویل ہے تو اس لیے ہم پوری آیت تو ظاہر ہے اس کو مکمل کرنے میں کئی دن لگیں گے انشاءاللہ، لیکن یہیں تک اس کو رکھیے۔ یہ ترجمہ اب اس کا پڑھتے ہیں احمد رضا کا کنز الایمان۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کوئی الہ نہیں، اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا، وہ خود اپنے آپ زندہ ہے، اس کو کسی نے زندہ نہیں رکھا ہوا ہے۔ وہ الحی ہے، کوئی اللہ کے سوا کوئی الحی نہیں ہے، وہ القیوم ہے، اس کے سوا کوئی القیوم نہیں ہے۔ اور یہاں فرمایا اسے نہ اونگ آئے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نوم کہتے ہیں نیند کو، اور اونگ، ٹھیک ہے، یعنی اس کو نہ تو اونگ آتی ہے کہ انسان ظاہر جب کئی دنوں سے سویا ہوا نہ ہو یا کسی کو زیادہ نیند آتی ہو اور تھوڑا سا لیٹ ہو جائے سونے میں تو وہ اونگنے لگتا ہے نا، ادھر سے ادھر، یعنی بیچارہ لڑکنے لگ جاتا ہے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے، کبھی ادھر لڑک رہا ہے، کبھی ادھر سر گر رہا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے، اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ اس سے پاک ہے، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، ٹھیک ہے۔ تو اب اتنی یہ بات یہاں ہو گئی احمد رضا کے ترجمے سے، آگے چلتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے غلام رسول سعیدی صاحب کا، یہ تبیان القرآن ہے۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ زندہ ہے، جاوید یہ ترجمہ بریکٹ میں ہے، اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی دوسروں کی سب کی جو زندگی ہے، جو قیام ہے، تو وہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے۔ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، یعنی نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ یہ ترجمہ ہے تفسیر ابن کثیر کا، انہوں نے ترجمہ کیا وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سچا بریکٹ میں ہے، لیکن سچا اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ جھوٹوں نے تو بہتوں نے دعویٰ کیا نا، کچھ نے عملاً کچھ نے قولاً، تو اظہار کیا کہ ان کا بھی کچھ اختیار ہے، کچھ ان کی بھی طاقت ہے، لیکن سچائی کے لحاظ سے دیکھیں تو سوائے ایک اللہ کے کوئی الہ نہیں ہے، کسی کی کوئی طاقت نہیں، کسی کو کوئی قیام نہیں، کسی کا کوئی قوام نہیں، کسی کا کوئی، یعنی کچھ بھی نہیں اختیار سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ وہی حی ہے، وہی قیوم ہے، الحی القیوم، زندہ ہے، ٹھیک ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، یعنی سب کا جو قیام ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، یعنی اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ یہ ہے ترجمہ ابن کثیر کا۔ اب ہم مزید آگے چلنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلا اس کا ربط دیکھیں گے۔ اس سے پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، کیا حکم دیا اپنے بندوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا اس سے پہلے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے اس کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کے راستے میں خرچ کریں، اپنا فائدہ دیکھیں کہ ان کا فائدہ کس میں ہے، دنیا میں جمع کرنے میں یا آخرت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یعنی ہمیں سمجھائی، ٹھیک ہے، اور ربط بھی ہم دیکھیں گے کہ ان کا ربط کیا ہے۔ تو خرچ کریں تاکہ اپنے آقا و مولا کے پاس اس کا ثواب جمع کر سکیں۔ آقا و مولا ہمارا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین فرمائی کہ وہ دنیا کی اس فانی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں جلدی کریں، ٹھیک ہے۔ من قبل ان یأتی یوم، اس دن یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے، اس سے پہلے ہم جو ہے اپنے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لیں۔ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی اور نہ سفارش، کچھ بھی یعنی فائدہ نہیں دے سکے گی، نہ ہی ہو سکے گی، فائدہ تو دور کی بات ہے، کوئی کر ہی نہیں سکے گا، نہ سفارش ہو سکے گی، نہ ہی کوئی تجارت والا فائدہ حاصل ہو سکے گا، یعنی وہ اپنے آپ کو بیچ کر عذاب سے بچ نہیں سکے گا، اور نہ اس کی طرف سے مال کو بطور فدیہ قبول کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ ساری زمین کے برابر سونا
اگر اس کو مل جائے اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیش کر دے، سب کچھ خرچ کر دے، تو وہ بھی اس کے کام نہیں دے گا، ٹھیک ہے، اور نہ کسی کی دوستی، محبت اور قرابت داری ہی کام آ سکے گی، کچھ بھی کام نہیں، جتنے بھی کام آنے کے ذرائع ہیں سب مسدود ہوں گے۔ اور دنیا میں ایک کام یہ بھی چلتا ہے کہ کسی کی سفارش سے کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، کسی بڑے نے چھوٹے کے بارے میں اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے کوئی سفارش لگا دی تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ نے یہ بھی فرمایا ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ وہاں پر شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ہی کام نہیں آئے گی، کچھ بھی کام نہیں، ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور کفر کرنے والے لوگ ہی ظالم ہیں۔ یہاں ہی کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہی ظالم ہے، کیونکہ بیچ میں ضمیر ہے، تو اس کی بھی کوئی یہاں یہ نہیں والکافرون الظالمون، بیچ میں ہم ضمیر ہے، تو اور کفر کرنے والے ہی لوگ ظالم ہیں، تو یہاں مبتدا اپنی خبر ہی میں محصور ہے، یعنی اس سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اس دن اللہ کے پاس کافر بن کر آئے، جو کافر بن کر آئے گا اس سے بڑھ کر اور اب ظلم کیا ہوگا کہ بروز حشر اپنے مالک الملک بادشاہ حقیقی کے سامنے وہ اس صورت میں پیشی اس کی ہو کہ وہ کافر ہو، والکافرون هم الظالمون، ٹھیک ہے، تو ظلم کرنے والے ہی کافر نہیں فرمایا، یعنی اصل کافر ہی وہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے کفر سے بچائے۔ تو یہاں پر خرچ کرنے کی جو بات ہوئی ہے کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا تمہارے لیے سب سے بڑھ کر اہم ہونی چاہیے۔ کفر کی روش اختیار کرنے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ یا تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں، یعنی علی اعلان انکار کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، اور اپنے مال کو اللہ کی رضا سے زیادہ پسندیدہ رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جو اس دن پر اعتقاد نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، جس کے آنے کا خوف اللہ تعالیٰ نے بار بارہا دلایا ہے، یا پھر وہ لوگ ہیں تیسری کیٹیگری کے جو اس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ آخرت میں انہیں کسی نہ کسی طرح نجات خرید لینے کا اور دوستی یا سفارش سے کام نکال لینے کا موقع حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ ساری خام خیالیوں کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا ہے کہ اے نادانوں، نادان لوگوں، اپنی جگہ چاہے کتنے ہی الہ بنا لو اور کتنے ہی اپنے پسندیدہ تم اپنے پیر فقیر گھڑ لو، مگر اصل واقعہ یہ ہے کہ الہی طاقت میں جو اللہ تعالیٰ کی پوری بلا شرکت غیر، اس غیر فانی یعنی یہ جو دنیا ہے اس یعنی اللہ تعالیٰ کی غیر فانی ذات کی ہے، جو کسی کی عطا کی ہوئی نہیں ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، کسی کی بخشی ہوئی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ اپنی آپ ذاتی ہے، اس کی آپ اپنی ہی حیات سے زندہ ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ ٹھیک ہے، الحی القیوم، اور جس کے ہی زور پر، جس کی ہی قدرت اور طاقت پر پوری کائنات کا سارا نظام قائم ہے، اور وہ مالک الملک اپنی سلطنت میں جملہ اختیارات کا مالک وہ تنہا ہے، کوئی دوسرا نہ اس کی صفات میں اس کا شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں اور نہ اس کے حقوق میں، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق عقائد اور مختلف احکام کو بار بار ایک دوسرے کے بعد دہراتا رہتا ہے، مسلسل عقائد کا ذکر جاری رہتا ہے، اور نہ متواتر یہ کہ احکام کا ذکر جاری ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ قاری کا ذہن اکتاہٹ کا شکار ہو جائے، ایسا نہ ہو، اس وجہ سے اس لیے اللہ تعالیٰ عقائد کے مضمون کے بعد احکام کا مضمون بیان فرماتا ہے، اور عقائد میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے مضمون کا کیا ہے، انواع بیان فرماتا ہے، اور اسی طرح احکام میں بھی مختلف انواع کے حکم کا ایک دوسرے کے بعد ذکر فرماتا ہے، تاکہ قاری یہ نہ ہو کہ یکسانیت کا شکار ہو جائے اور ہر بار
اللہ تعالیٰ اس کو نئے طریقے سے غور و فکر کی نئی راہیں عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ نے حضرت انسان کو یہ بھی بار بار باور کرایا کہ حضرت انسان کی نجات کا مدار انسان کے اپنے ایمان اور اعمال صالحہ پر ہیں، اور قیامت کے دن اس کا مال اور اس کی دوستی اور کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ تمام رسل علیہم الصلاۃ والسلام کے مراتب اور درجات اگرچہ ایک دوسرے میں تفاوت ہے، مختلف ہیں، لیکن تمام رسولوں کی دعوت اور ان کا پیغام کیا ہے؟ واحد و یکتا ہے، اور ان کا دین ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی جامع آیت الکرسی ہے، جو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے اس کے بعد ابھی جس کی تلاوت کا آغاز کیا اور ایک مختصر سے کچھ یعنی چند الفاظ ادا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو یعنی پرخلوص ایمان لانے کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہی ایمان خلوص کے ساتھ للہ الدین الخالص ایمان لانے کی توفیق دے، اور اس یقین کے ساتھ دے کہ پھر ہر چیز اس کے سامنے ہیج ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ انسان کی فطرت میں مال کی محبت ہے، لیکن جان کی محبت بھی ہے، لیکن کیا کرنا ہے ہمیں اس مال اور اس جان کو اللہ کی محبت میں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے، کہ جیسے کہ اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم مال سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے جا خرچ کرتے ہیں، بے دریغ کماتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے، جہاں ہمیں پسند ہے، جہاں ہمارا دل چاہتا ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں کرتے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ تو میری ان پیاری پیاری بہنوں سے یہ التجا ہے جو جا کر بیوٹی پارلر میں بیٹھ کر بے انتہا پیسے پھینک کر آ جاتی ہیں، جب وہ پیسے دیا کریں تو یاد رکھا کریں کہ جس حسن کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ عن قریب مٹی میں ملنے والا ہے، عن قریب یہ مٹی میں مل جائے گا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس مالک کی رضا کے لیے بھی اپنا مال بے دریغ پھینکا، خرچ کیا؟ اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ کیا یقین کمزور ہے؟ کیا ایمان کمزور ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنی پسند کو اللہ کی رضا پر فوقیت اور ترجیح تو نہیں دے دی؟ تو ذرا ان سب چیزوں پہ بھی غور کیا کریں۔ جو ہمارے یعنی ہاتھوں میں اتنی زیادہ یعنی کہنا چاہیے کہ بخیلی سما گئی ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے لیے کشادہ کریں، لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھیں، اپنی ضرورتوں کو نہ دیکھیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا اپنی خواہشوں کو بھی ترجیح دیتے ہیں، اور دوسروں کی ضرورتوں کو بھی، تو ہم دوسروں کی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت کچھ ہے ہمارے اپنے سوچنے کے لیے، یہ قرآن کی آیتیں ہمیں دعوت فکر دے رہی ہیں۔ اچھا، اب ایک بات یہ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ جب یہ آیات پہلے خرچ کے بارے میں ہوئی، اس سے پہلے انبیاء رسولوں کی بات ہوئی علیہم الصلاۃ والسلام، اب اس کے بعد جب جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، جب یہ آیات کا آغاز ہوا تو اللہ نے بیان کیا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، ٹھیک ہے، سوائے اللہ کے۔ تو اب یہاں اس میں ربط کیا ہے؟ تو یہ ربط یہ ہے کہ جب سب کچھ ہے اسی کا، قیام بھی اسی کا، دوام بھی اسی کا، وجود بھی اسی کا دیا ہوا، مال بھی اسی کا دیا ہوا، زندگی بھی اسی کی دی ہوئی، یہ رہائش بھی اسی کی دی ہوئی، جب سب کچھ اسی کا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ سب کچھ اسی کی مرضی یاد پر خرچ بھی کرنا چاہیے، اسی کی مرضی کے مطابق سب کچھ لٹانا بھی چاہیے، سب کچھ قربان بھی کرنا چاہیے۔ کس کی مرضی کے مطابق؟ جو مالک الملک ہے، جو اصل اور حقیقی ملک اور بادشاہ ہے، جو شہنشاہ ہے، جو سلطان ہے، جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، جس کی بادشاہت میں کوئی اس کے برابر کا بھی نہیں ہے، اسی کی مرضی چاہنے کے لیے اپنا مال ہو یا اپنی جان ہو، اپنا سب کچھ تن من دھن اسی کی مرضی اور اسی کے حکم کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ہے اس کا ایک چھوٹا سا ربط جو ہم نے آپ کو بتایا، اور تو بہت کچھ ہے۔ قرآن کا ہر آیت
سے دوسری آیت کا ایک ربط ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں کہ آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے، ٹھیک ہے، عظیم ہے۔ اچھا، اس سے متعلق تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، یعنی ایک شفقت سے ہوتا ہے نا اسے، اور فرمایا، اللہ کی قسم اے ابو منظر، تم نے درست کہا، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف میں ہے، آپ نے ان کو مبارکباد دی۔ جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو وہ بہت برکتوں والا ہے، اس کو بڑی برکت نصیب ہوئی اللہ کی طرف سے، جبکہ وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تو کیا ہی بات ہے، وہ تو وہ لوگ ہیں جو سابقون الاولون ہیں اور وہ بازی لے گئے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ یہ آیت الکرسی جو ہے، صحیح احادیث کی روشنی میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے۔ اس سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، جب اس کو آپ تلاوت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو رات کو اگر آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو شیطان سے آپ کی حفاظت رہتی ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔